یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے، گر خوف خدا ہو دل میں یہ روس امریکہ اسرائیل کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، تو پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بات عیا ہے دنیا پر کہ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ معزز ناظرین، دنیا جانتی ہے کہ فلسطین ایک اسلامی سلطنت ہے، اسرائیل کی بے جا مداخلت سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ فلسطین ایک اسلامی ریاست ہے، اسرائیل کے قبضے کرنے کی سازش سراسر ناانصافی اور بربریت ہے۔ ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین ایک اسلامی مملکت ہے، اسرائیل کی نہتے مسلمانوں پر فائرنگ کرنا سراسر بدماشی اور دہشت گردی ہے۔ فلسطین میں ہونے والے ظلم و زیادتی پر اقوام متحدہ کے علمبردار گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ فلسطین میں ہونے والے جبر و استبداد پر مسلمان حکمرانوں کی رسمی مذمت انتہائی شرمناک ہے۔ فلسطین میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی پر عالمی برادری کا رد عمل انتہائی افسوسناک ہے۔ بہرحال اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اسرائیل کے لیے یہ ظلم و زیادتی بڑا مہنگا ثابت ہوگا، اسرائیل کے لیے یہ بدماشی بڑی مہلک ثابت ہوگی، اسرائیل کے لیے یہ دہشت گردی بڑی ہیبت ناک ثابت ہوگی۔ دنیا فلسطین کی حمایت نہیں کرتی تو نہ کرے، حالات حاضرہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے عزائم بڑے بلند ہیں۔ فلسطین کا ایک ایک بچہ بیت المقدس پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، فلسطین کا ہر نوجوان بیت المقدس پر قربان ہونے کے لیے بیتاب کھڑا ہے، فلسطین کی ہر خاتون نے بیت المقدس کے دفاع کے لیے سروں پر کفن باندھ لیے ہیں۔ اس لیے ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اسرائیل کی یہ بہت بڑی بھول ہے کہ وہ فلسطینیوں کو پسپا کر دے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسرائیل کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ فلسطینیوں کو بیت المقدس سے جدا کر دے گا۔ اسرائیل کی یہ جہالت ہے کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کو زیر کر دے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بیت المقدس مسلمانوں کی وہ عظیم عبادت گاہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ بیت المقدس ہی وہ عظیم جگہ ہے جس میں کملی والے آقا نے نبیوں کی امامت کی ہے۔ بیت المقدس وہ عظیم قبلہ اول ہے جس کو عمر بن خطاب نے بغیر لڑائی کے فتح کر لیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں نے بیت المقدس پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ عیسائیوں نے خود انجیل کی شہادت پر چابیاں سیدنا عمر کے حوالہ کر دی تھی۔ پھر 462 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کی تحویل میں رہا۔ 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے ناجائز قبضہ کر لیا، مگر 1187 عیسوی میں اسلام کے عظیم جرنیل صلاح الدین ایوبی نے یلغار کر کے عیسائیوں سے قبضہ واپس لے لیا۔ 1967 عیسوی میں اسرائیل نے بیت المقدس پر ناجائز قبضہ کر لیا، لیکن سچے مسلمان، پکے مسلمان، کامل مسلمان آج بھی جانتے ہیں کہ کملی والے آقا کی معراج کی ابتدا اسی بیت المقدس سے ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے عروج کی ابتدا بھی اسی بیت المقدس سے ہی ہوگی۔ فلسطینی مسلمانوں نے بھی جان کی بازی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان کے اس جذبے کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، ٹکراؤ سلاخوں سے خون میں نہا کر، بازو پہ بھروسہ ہے تو پھر انصاف نہ مانگو، ورنہ پچھتاؤ گے زنجیر ہلا کر۔